السلام علیکم ویورز، ہماری چینل پر خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ انسان کو جلد باز کہا ہے، اور بے شک ایسا ہی ہے۔ واقعی انسان بہت جلد باز ثابت ہوا ہے۔ میری زندگی کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ میرا نام امینہ گل ہے۔ میں کوئٹہ شہر کی رہنے والی ہوں۔ 5 بہن بھائیوں میں میرا تیسرا نمبر تھا۔ لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا رواج ہمارے خاندان میں تو کیا، پورے گاؤں میں ہی نہیں تھا۔ یہاں لوگوں کی اب تک یہی سوچ تھی کہ پڑھانے لکھانے سے لڑکیاں خراب ہو جاتی ہیں اور وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ یہاں کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ تعلیم نسلیں بدل دیتی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ تعلیم لڑکیوں کو خراب کر دیتی ہے، لہٰذا گاؤں کے سبھی لوگ کسی عقیدے کی طرح اس بات کو مانتے تھے۔ نہ صرف مانتے تھے بلکہ پوری طرح عمل بھی کرتے تھے۔ لہٰذا اسی روایت کے چلتے میں نے بھی اپنے باقی بہن بھائیوں کی طرح گاؤں کے سرکاری اسکول سے صرف 8 جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔ ایک بھائی ہم سے بڑا تھا، درمیان میں ہم 3 بہنیں تھیں اور ایک بھائی ہم تینوں بہنوں سے چھوٹا تھا۔ گو کہ بہنوں سے بڑا بھائی تھا، مگر ہمارے گاؤں میں یہ بھی رواج تھا کہ پہلے بیٹیوں کی شادیاں کی جاتی تھیں، چاہے لڑکوں کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے، مگر پہلے بیٹیوں کا فرض نبھانا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ 20 سال کی عمر میں مجھ سے بڑی میری بہن شازی گل کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر میں خوش باش تھی، اور اب میرے والدین میرے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے۔ پھر ابا کے ایک جاننے والے کے توسط سے ہمارے ساتھ والے گاؤں سے میرا ایک رشتہ آیا۔ فراز 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اماں بابا کو یہ رشتہ بڑا مناسب لگا اور انہوں نے میری وہاں بات پکی کر دی۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہوا اور میں رخصت ہو کر فراز کے گھر آ گئی۔ فراز کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں ہم 3 ہی لوگ تھے، میں، فراز اور میری ساس۔ فراز کی تینوں بہنیں شادی شدہ تھیں۔ ہماری شادی کو ابھی 4 ماہ کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ دیگر روایتی ساسوں کی طرح میری ساس بھی خوشخبری کا انتظار کرنے لگیں، مگر نہ جانے اللہ کو کیا منظور تھا، اور یوں ہی دیکھتے دیکھتے 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب تو میری ساس کو اٹھتے بیٹھتے مجھے یہ بات سنانے لگی تھیں کہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے اور ابھی تک اس کے گھر میں کوئی خوشخبری نہیں ہے، مگر میں اس بات پر بھی خدا کا لاکھ شکر ادا کرتی تھی کہ فراز اس طرح کی سوچ کے مالک انسان نہیں تھے۔ ان کا ہمیشہ یہی کہنا ہوتا تھا کہ جب قسمت میں ہوگی تو اللہ اولاد کی نعمت سے بھی نواز دے گا۔ میری ساس اب آہستہ آہستہ فراز کے کانوں میں دوسری شادی کا مشورہ انڈیلنے لگی تھیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہناتی، ایک رات انہیں سوتے ہوئے شدید ہارٹ اٹیک نے آ لیا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ یوں میرے سر سے فراز کی دوسری شادی کا خطرہ تو ٹل گیا۔ گو کہ مجھے یقین تھا کہ فراز کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھائیں گے، مگر پھر بھی سر پر ایک خوف کی تلوار ہر وقت لٹکی رہتی تھی۔ میری ساس کی وفات کو 5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور ہماری شادی کو 1.5 سال کا۔ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جس چیز کی کمی ہو اسے اسی چیز کی سب سے زیادہ چاہت ہوتی ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ شادی شدہ لڑکیوں کے پاس جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتی تو میرے دل میں شدت سے ماں بننے کی خواہش سر اٹھانے لگتی۔ اللہ کو تو نہ جانے کیا منظور تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے تو ہم ناواقف تھے، مگر ایک دن اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، نہ جانے فراز اس پر عمل کرتے یا نہیں، مگر میں نے سوچا کہ ایک بار فراز سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے جب فراز رات کو گھر واپس آئے تو میں کھانا ان کے سامنے رکھتے ہوئے خود بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی، اور میں نے ان سے کہا کہ فراز، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ نوالا لیتے ہوئے فراز نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا، ہاں ہاں کہو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، فراز، نہ جانے اللہ تعالیٰ میری گود کب بھرے گا، میری ایک خواہش ہے، کیوں نہ ہم شہر جا کر کسی یتیم خانے سے کوئی بچہ گود لے لیں، اس طرح اس یتیم بچے کو گھر مل جائے گا، ماں باپ کا پیار بھی مل جائے گا، اور میری مامتا کو بھی کسی حد تک سکون آ جائے گا۔ فراز نے پرسوچ نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ابھی فراز نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں تو خوشی سے اچھل پڑی۔ میری خوشی دیکھ کر فراز مسکرانے لگے اور کہنے لگے، ارے ارے آرام سے بیٹھو، تمہاری بات ٹھیک ہے، سوچتے ہیں اس بارے میں کچھ۔
میں تو اس بات سے ابھی سے خوش تھی کہ فراز نے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اگلے چند دن فراز اس بات پر غور و فکر کرتے رہے اور اپنے کچھ دوستوں کے مشورے سے انہوں نے شہر کے کسی یتیم خانے سے کچھ معلومات بھی لے لی تھیں، اور پھر چھٹی والے دن ہم دونوں اس مقصد کے لیے شہر چلے گئے۔ ہم جس یتیم خانے میں گئے اس کا نام جنت ہاؤس تھا۔ ہم دونوں کو دفتر میں بٹھا دیا گیا۔ یتیم خانے کے مالک نے ہم سے کچھ ضروری کاغذات لیے اور کچھ قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہمیں 2-3 بچوں سے ملوایا۔ ان لوگوں نے ہی ہمیں یہ مشورہ دیا کہ بڑے بچوں کے بجائے اگر آپ کوئی چھوٹا بچہ گود لیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ چھوٹے بچے جلدی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ بڑے بچے جگہ، ماحول اور لوگ بدل جانے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ان بچوں میں سب سے چھوٹی 1.5 سالہ زینب تھی۔ زینب بہت ہی پیاری اور معصوم بچی تھی۔ میں نے اس کی طرف جیسے ہی ہاتھ بڑھائے تو وہ ہمک کر میرے پاس آنے کو تیار ہو گئی۔ میں نے فوراً اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یتیم خانے کے مالک نے مزید ہمیں زینب کے بارے میں بتایا کہ زینب کے والد ہی اسے تب اس یتیم خانے میں جمع کروا کر گئے تھے جب وہ محض 6 ماہ کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے سال سیلاب کے دوران زینب کی ماں وفات پا چکی تھی اور گھر میں زینب کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور خود زینب کے والد کے پاس رہائش بھی نہیں تھی کیونکہ ان کا گھر بھی سیلاب کی زد میں آ چکا تھا۔ اسی لیے وہ زینب کو اس یتیم خانے میں چھوڑ گئے تھے۔ ہم نے زینب کو ہی گود لینے کا فیصلہ کیا۔ واپس آتے ہوئے ہم نے زینب کے لیے کچھ ضروری شاپنگ بھی کی اور ہم گھر واپس آ گئے۔ اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے زینب کو میں نے گود نہیں لیا بلکہ زینب میری ہی بیٹی ہے، اور حیرت انگیز طور پر زینب بھی بہت ہی اچھی بچی ثابت ہوئی۔ وہ بہت جلدی ہم دونوں سے گھل مل گئی تھی۔ ہم نے اس کا نام زینب ہی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے میرے دل میں خواہش تھی کہ میں اپنی مرضی کا نام رکھوں گی۔ اگر 1.5 سالہ زینب اپنے نام سے واقف تھی، جیسے ہی اس کا نام پکارا جاتا وہ فوراً گردن موڑ کر ہماری طرف دیکھتی تھی اور مسکراتی تھی۔ اسی لیے فراز نے یہی مشورہ دیا کہ بچی کا نام زینب ہی ٹھیک ہے۔ میں نے زینب کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بالکل سگی ماں کی طرح اس کی پرورش کرنے لگی۔ جس دن سے میں زینب کو گھر لائی تھی اس دن سے ہی کبھی میرے دل و دماغ میں یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ زینب میری بیٹی نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کی فکر، اس کا خیال ایسے کیا جیسے اگر میں خود اپنی بیٹی کو جنم دیتی تو اس کا کرتی۔ ہمیں زینب کو گود لیے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ زینب اب 2.5 سال کی ہو چکی تھی۔ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ننھی سی بچی ہمارے لیے اتنی بابرکت ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی تھیں اور میری گود ہری ہو گئی تھی۔ میں امید سے تھی۔ ہم دونوں کی ہی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اللہ اللہ کر کے یہ 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور اللہ نے ہمیں خوبصورت بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام حمدان رکھا۔ زینب بھی اپنے بھائی کے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی۔ وہ حمدان پر جان دیتی تھی۔ وقت کا کام گزر جانا ہے، وہ یوں ہی دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ میں اپنے گھر اور گرہستی میں مصروف ہو گئی تھی۔ دونوں بچے بڑے ہو رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ میری ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی تھیں۔ زینب 5 سال کی ہو چکی تھی۔ میں نے فراز کے مشورے سے زینب کو سپارہ پڑھنے کے لیے مسجد کے قاری صاحب کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ قاری صاحب پچھلے 4 سال سے ہمارے گاؤں کی مسجد کی امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ وہ رہتے بھی مسجد میں ہی تھے، قابل بھروسہ آدمی تھے۔ محلے کی تقریباً تمام بچے اور بچیاں صبح شام قاری صاحب کے پاس سپارہ پڑھنے جاتے تھے، لہٰذا بے فکر ہو کر میں نے زینب کو بھی بچوں کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیا۔ ابھی زینب کو مسجد جاتے ہوئے 10-15 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن جب زینب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ تھی۔ میں نے زینب سے فوراً پوچھا کہ بیٹا چاکلیٹ آپ نے کہاں سے لی ہے، کیونکہ نہ تو میں نے زینب کو پیسے دیے تھے اور نہ ہی میں کبھی زینب کو اکیلے دکان پر چیز لینے کے لیے بھیجتی تھی۔ زینب نے فوراً مجھے بتایا کہ اماں یہ چاکلیٹ مجھے مسجد کے قاری صاحب نے دی ہے۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ زینب خوشی سے چاکلیٹ کھول کر کھا رہی تھی، اسی لیے میں خاموش رہی۔ مگر اگلے دن تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اگلے دن جب زینب شام کے وقت سپارہ پڑھ کر مسجد سے واپس آئی تو آج اس کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ تھی۔ میں نے پھر اس سے وہی سوال کیا، زینب بیٹا یہ چاکلیٹ آپ نے کہاں سے لی ہے؟ تو زینب کا جواب پھر سے وہی تھا،
اس نے کہا کہ اماں، یہ چاکلیٹ مجھے مسجد کے قاری صاحب نے دی ہے۔ میں نے زینب کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے سمجھایا کہ بیٹا، آج یہ چاکلیٹ تم کھا لو، مگر دیکھو دوبارہ کبھی بھی کسی سے کچھ بھی مت لینا۔ گھر سے باہر جا کر کسی سے بھی کچھ لے کر نہیں کھاتے۔ تمہیں جب بھی کچھ کھانے کو دل چاہے تو تم مجھے بتایا کرو۔ دوبارہ اگر قاری صاحب تمہیں چاکلیٹ دیں تو تم منع کر دینا۔ میری بات سننے کے بعد زینب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زینب بہت ہی سمجھدار بچی تھی اور اس نے ویسا ہی کیا جیسا کہ میں نے اسے سمجھایا تھا۔ اگلے دن جب زینب شام کے وقت مسجد سے واپس آئی تو میں نے آتے ہی اس سے پوچھا کہ زینب، کیا آج تمہیں قاری صاحب نے چاکلیٹ دی تھی؟ تو زینب کہنے لگی کہ ہاں ماں، قاری صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ چاکلیٹ دے لو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ زینب کے جواب پر میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر اپنی پیاری بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ میری ننھی سی بیٹی اتنی سمجھدار تھی۔ اس کے بعد چند دن تک میں نے دھیان رکھا، زینب کے ہاتھ میں کبھی بھی مسجد سے واپس آتے ہوئے چاکلیٹ نہیں ہوتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی، اور جب مجھے لگا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، تبھی اچانک ایک دن وہ ہوا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ زینب عموماً 4:30 بجے تک مسجد سے گھر واپس آ جایا کرتی تھی، مگر اس دن 15-10 منٹ اوپر ہو چکے تھے، مگر زینب ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ ہمدان سو رہا تھا اور میں زینب کو دیکھنے کی غرض سے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر دروازے میں جا کر کھڑی ہو گئی، اور سامنے دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ زینب کے ساتھ کے تمام بچے اور بچیاں گلی میں کھیل رہے تھے۔ میرے دل کو عجیب سے ہول اٹھنے لگے۔ اگر یہ سب بچے واپس آ گئے ہیں تو زینب ابھی تک کیوں نہیں واپس آئی؟ میں نے ان میں سے ایک بچی کو آواز دی، ماریا بیٹا بات سنو۔ ماریا فوراً کھیل چھوڑ کر بھاگتی ہوئی میری طرف آئی اور کہنے لگی، جی آنٹی۔ میں نے ماریا سے پوچھا کہ تم سب لوگ تو مسجد سے کب واپس آئے اور زینب کیوں نہیں آئی، وہ کہاں ہے؟ تب ماریا کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں سے کسی نے جان کھینچ لی ہے۔ مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ ابھی دروازے میں ہی گر جاؤں گی۔ ماریا کہنے لگی، آنٹی ہم تو کب سے واپس آ گئے ہیں اور زینب کو قاری صاحب نے مسجد میں ہی روک لیا تھا۔ مگر کیوں؟ زینب کو قاری صاحب نے کیوں روک لیا تھا؟ میں نے فوراً ماریا سے اگلا سوال کیا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ ماریا نے اپنے کندھے اچکائے اور واپس جا کر کھیل میں مشغول ہو گئی۔ شاید ہو سکتا ہے کہ زینب کو سبق نہ آیا ہو، اسی لیے قاری صاحب نے اسے اپنے پاس روک لیا ہوگا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور واپس مڑی، مگر پھر ایک خیال ذہن میں آتے ہی میں واپس گلی میں نکل آئی۔ تبھی میری ہمسائی نسرین اپنے دروازے میں آئی تو میں نے اسے فوراً کہا کہ نسرین، ہمدان گھر میں سو رہا ہے، ذرا 2 منٹ اس کے پاس بیٹھنا، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں تیز قدموں سے مسجد کی طرف بھاگنے لگی۔ پیچھے سے مجھے نسرین کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، رکو تو صحیح، کیا ہوا ہے، مجھے بتا کر تو جاؤ۔ مگر میں اس کی آواز کو انسنی کرتے ہوئے تیز قدموں سے مسجد کی طرف بھاگتی رہی۔ میرا سانس پوری طرح پھول رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے ابھی میں گلی کے کونے پر ہی پہنچی تھی کہ فراز اپنی موٹر سائیکل پر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر انہوں نے ایک دم بریک لگائی۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرانے لگے۔ انہوں نے فوراً مجھ سے پوچھا کہ خیر تو ہے، یوں بھاگتے ہوئے کہاں جا رہی ہو اس حالت میں؟ میں نے تیزی سے فراز سے کہا کہ کوئی سوال مت کریں، بس فوراً میرے ساتھ مسجد چلیں۔ فراز نے پھر مجھے ٹوکا اور کہنے لگے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ مگر میں نے فراز کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے چلنے لگی۔ وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ہی مسجد تھی۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے مسجد میں پہنچے۔ مسجد کا صحن کراس کرنے کے بعد میں تیزی سے مسجد میں موجود واحد کمرے کی طرف بھاگی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنا شک یقین میں بدلتا نظر آیا۔ قاری صاحب زینب کو اپنی گود میں بٹھا کر سامنے ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے زینب کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور زینب بھی ہنس کر ان سے باتیں کر رہی تھی۔ میں تیزی سے قاری صاحب کی طرف بڑھی اور فوراً جا کر زینب کو ان کی گود سے کھینچ کر نکالا۔ ساتھ ہی میں نے ایک تھپڑ بھی قاری صاحب کے منہ پر جڑ دیا۔ کیا کر رہے تھے میری بیٹی کے ساتھ، ذلیل انسان؟ میں نے چیختے ہوئے قاری صاحب کو مخاطب کیا۔ اس اچانک افتاد کے لیے شاید قاری صاحب تیار نہیں تھے۔ وہ بوکھلا کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اپنا ہاتھ گال پر رکھ لیا جدھر میں نے زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ کیا ہوا بہن، کچھ بتائیے تو صحیح۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے،
قاری نے ہکلاتے ہوئے مجھے مخاطب کر کے کہا، میری بیٹی کو اپنی گود میں بٹھائے کیا کر رہے تھے تم؟ میری بیٹی کو کافی دن سے چاکلیٹس دے کر ورغلانے کی کوششیں تو تم کر رہے تھے، مگر تم اس حد تک گر جاؤ گے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ قاری کہنے لگا، رکیے بہن، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ فراز ابھی تک کمرے کے دروازے میں ہونکوں کی طرح کھڑا ہم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ تب قاری نے ہم دونوں کو بیٹھنے کے لیے کہا، اور پھر قاری نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا۔ وہ کہنے لگا کہ بہن، میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ زینب میری بیٹی ہے۔ جس دن پہلی بار زینب میرے پاس پڑھنے کے لیے آئی تو شک تو مجھے اس دن پڑ گیا تھا۔ پھر میں نے اس کے کان کے پیچھے وہ پیدائشی تل کا نشان دیکھا، وہ بھی موجود تھا، اور تو اور میں نے اپنی بیٹی کا نام زینب ہی رکھا تھا۔ بس میں اتنی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ آپ دونوں میاں بیوی سے ملوں اور یہ بات کنفرم کر لوں۔ قاری صاحب کی بات سننے کے بعد ہم دونوں حیرت زدہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ پھر فراز نے زینب کو گود لینے کا سارا واقعہ قاری صاحب کو شروع سے لے کر آخر تک سنایا۔ ہماری بات سن کر قاری صاحب مسکرا دیے اور کہنے لگے، بہن، اس سال سیلاب میں ہمارا کچا مکان گر گیا اور سیلاب کے بعد بخار کی وبا پھیل گئی۔ اس کی زد میں زینب کی ماں بھی آ گئی اور ہم دونوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ تب بہت برے حالات تھے میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ زینب اس وقت صرف 6 ماہ کی تھی۔ میں تو مرد تھا، کہیں بھی پڑا رہ سکتا تھا۔ کہیں بھی جگہ نہ ملتی تو سڑک پر بھی جا کر چادر بچھا کر لیٹ جاتا، مگر اس چھوٹی ننھی بچی کا کیا کرتا؟ اسے ماں کے بغیر سنبھالنا میرے لیے ناممکن سی بات تھی۔ میرے گاؤں میں کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا، یوں پرائی بچی کی ذمہ داری لینے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ پھر جب مجھے کوئی اور حل نظر نہ آیا تو پھر میں اپنی بچی کو لے کر شہر چلا گیا اور وہاں ایک یتیم خانے میں دے دیا۔ کم از کم وہاں اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے عورتیں تھیں، اس کو پیٹ بھر کے کھانا ملتا تھا، وہ بھوکی نہیں سوتی تھی، اور میرے اطمینان کے لیے یہی کافی تھا۔ میں کبھی کبھار جا کر اپنی بیٹی کو مل آتا تھا، مگر پھر ایک بار جب گیا تو مجھے یتیم خانے کے مالکان نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کو کسی نے گود لے لیا ہے۔ میرے لیے یہ خبر بھی اچھی تھی کہ میری بیٹی اب کسی کے گھر میں پلے گی، کسی ماں باپ کے سائے میں پلے گی، اسے ماں باپ کی محبت بھی ملے گی۔ میں خوش بھی تھا مگر اداس بھی تھا کہ نہ جانے اب میں کبھی اپنی بیٹی کو دیکھ بھی پاؤں گا یا نہیں۔ اور خود میں نے اس گاؤں کا رخ کیا۔ یہاں کر جب 2-4 دن میں نے نماز میں قرات کی تو لوگوں نے پسند کیا اور مجھے بتایا کہ اس مسجد کو امام کی ضرورت ہے، مگر میں یہ فرائض سر انجام دوں تو انہیں خوشی ہوگی۔ میں نے کہا 100 بسم اللہ، کیونکہ مجھے تو خود ضرورت تھی، اور یوں میں آپ کے گاؤں میں رہنے لگا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں مجھے میری بیٹی بھی آ ملے گی۔ اس گاؤں میں قدم رکھنا میرے لیے بھی مبارک ثابت ہوا تھا۔ جس دن زینب پہلی دفعہ میرے پاس مسجد میں پڑھنے کے لیے آئی، اسی دن میرے دل نے گواہی دے دی تھی کہ یہ میری ہی بیٹی ہے۔ بس میرے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آپ دونوں میاں بیوی کے پاس آتا اور اس بات کو کنفرم کرتا، کیونکہ جو بھی تھا میں اس گاؤں میں اجنبی تھا، اور 100 طرح کے خیال تھے جو میرے قدم کو جکڑ لیتے، اور میں کبھی آپ تک پہنچ نہ پایا۔ ہم دونوں میاں بیوی بھی یہ ساری کہانی سن کر اس اتفاق پر حیران بھی تھے اور خوش بھی تھے۔ میں نے قاری صاحب سے اپنے رویے کی معافی مانگی کہ ایک غلط فہمی کی بنا پر نہ جانے میں نے تھوڑی ہی دیر میں کیا کچھ سوچ لیا تھا اور کیا کچھ فرض کر لیا تھا، جس پر قاری صاحب نے بھی مسکراتے ہوئے درگزر کیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ زینب کو آپ لوگ واقعی اپنی بیٹی کی طرح پال رہے ہیں، مجھے اور کیا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دونوں زینب کو لے کر گھر واپس آ گئے۔ اس واقعے کے بعد پورے محلے میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ مسجد کے قاری صاحب زینب کے اصلی والد ہیں۔ اس کے بعد زینب نے قاری صاحب سے ہی مسجد میں قرآن پاک مکمل کیا تھا۔ اب مجھے اپنی بیٹی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں خوش تھی کہ وہ وہاں بھی اپنے باپ کے پاس ہی ہے۔ 2 سال میں جب زینب نے قرآن پاک مکمل کر لیا تو میں نے اسے مسجد سے ہٹا لیا تھا، مگر اس کے بعد اکثر قاری صاحب رات کے وقت فراز کی موجودگی میں ہمارے گھر آ جاتے ہیں اور زینب سے مل کر جاتے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد قاری صاحب نے مجھ سے ذکر کیا کہ بہن، آپ کی نظر میں اگر کوئی مناسب رشتہ ہو تو مجھے بتائیے گا، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ پھر یوں ہی اچانک ایک دن مجھے اپنی چھوٹی بہن کا خیال آیا
جس کے لیے میرے اماں ابا رشتہ دیکھ رہے تھے۔ میں نے اماں ابا سے اس رشتے کا ذکر کیا اور انہیں زینب اور قاری صاحب کے رشتے کے بارے میں بھی تمام بات بتا دی۔ قاری صاحب بہت شریف اور نیک انسان تھے، آمدنی بھی معقول تھی۔ اماں ابا کو یہ رشتہ نہایت مناسب لگا اور یوں 1 مہینے کے اندر ہی میری بہن کا نکاح قاری صاحب سے ہو گیا۔ اب قاری صاحب سے ہمارا ڈبل رشتہ بن گیا تھا۔ اب زینب کے والد بھی تھے اور خالو بھی تھے۔ اس واقعے کو آج کئی سال گزر چکے ہیں، مگر آج بھی میں سوچتی ہوں تو خدا کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ زینب ہمارے خاندان کے لیے کتنی بابرکت ثابت ہوئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔